نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. جناب صدر، حکم صاحبان اور سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی اس پر رونق بزم میں میری تقریر کا عنوان ہے اخلاق حسنہ، دنیاوی و اخروی فلاح و کامرانی کا ذریعہ. سامعین کرام، اللہ کی یہ سنت رہی ہے جب دنیا میں لوگ اللہ کو بھول کر راہ سے بھٹکتے، کفر و شرک کے دلدل میں پھنستے، اخلاقی گراوٹ ان میں آتی تو ان کے سدھار کے لیے اللہ انبیاء اور رسول کو بھیجتا، اور سب سے آخر میں نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس بھٹکی ہوئی انسانیت کو سیدھی راہ پر لانے کے لیے اس دنیا میں مبعوث فرمایا، اور قیامت تک کے لیے انہیں ساری انسانیت کے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنا کر پورے انس و جن کو یہ حکم دیتے ہوئے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ بے شک تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ ہے. ایک بار اما عائشہ سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ انہوں نے جواب دیا كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنِ، کہ آپ کا اخلاق قرآن تھا، یعنی قرآن میں جو الفاظ کی صورت میں ہے وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں بصورت عمل ہے. حاضرین کرام، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غریبوں اور مسکینوں کی امداد و اعانت کا حکم دیا تو پہلے خود اس فرض کو ادا کیا، خود بھوکے رہے، دوسروں کو کھلا دیا. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمنوں کو معاف کرنے کی نصیحت کی تو پہلے کو معاف کرنے کی نصیحت کی تو پہلے سے درگزر کی نصیحت ذات کے لیے پہلے سے درگزر کیا. آپ پر تیر برسائے بھی کبھی کہ آج تم پر کوئی ملامت نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو، یہ کہہ کر جا بخشی کا مزہ سنایا. ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت، مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا. حاصل یہ کہ نبی بے نظیر صفات کمال سے آراستہ تھے، حتیٰ کہ خود اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ اے نبی آپ اخلاق کے عظیم مرتبے پر ہیں. یہ ایسی خوبیاں تھی جن کی وجہ سے لوگ آپ کی طرف کھینچ آئے، لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت بیٹھ گئی، اور آپ ان کے درمیان ایک ایسے قائد بن کر ابھرے کہ دنیا آج تک ایک ایسا قائد، رہنما اور حاکم پیش کرنے سے عاجز ہے اور عاجز رہیں گی. سامعین کرام، عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خیبر کے یہودیوں کے پاس کھجوروں کو تقسیم کرنے کے لیے گئے تو یہودیوں نے اپنی عورتوں کے زیرہ جمع کر کے انہیں رشوت میں دینا چاہا تاکہ تقسیم کے وقت وہ ان کے حصے کی کھجوریں بڑھا دے. عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہودیوں، اللہ کی قسم تم میری نگاہوں میں دنیا کی ساری مخلوق سے بھی زیادہ مبغوض اور ناپسندیدہ ہو، لیکن یہ نفرت اور ناپسندیدگی مجھے تم پر ظلم کرنے پر آمادہ نہیں کر سکتی، اور یہ جو رشوت تم نے پیش کی ہے وہ حرام ہے، ہم مسلمان اسے نہیں کھاتے. یہودیوں نے ان کی یہ بات سن کر برجستہ کہا کہ یہی وہ انصاف ہے جس کی وجہ سے آسمان و زمین قائم ہے. یہی وہ اعلیٰ اخلاق تھے جن کے ذریعے قرن اول کے مسلمانوں نے غیروں کے دلوں میں بھی جگہ بنائی اور عرب و عجم کے بھی مالک بنے. سامعین کرام، اسلام کا پیغام ہے صلہ رحمی کرو، عمر اور روزی میں اضافہ ہوگا، آپس میں محبت پیدا ہوں گی، صدقہ و خیرات کرو، اپنے مال میں زیادتی ہوں گی. اپنے اخلاق کو سدھار لو، کامل ایمان والے بن جاؤں گے. لوگوں کے عیوب کو چھپاؤ، اللہ آخرت میں تمہارے عیوب کو چھپائیں گا. سچی محبت کرو، عرش الہی کے سائے میں جگہ پاؤ. زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کرو، اپنے نبی کی ضمانت حاصل کر کے جنت کے مستحق بن جاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے جو شخص مجھے اپنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. لیکن آج مسلمان اسلام کے اس پیغام کو بھولا ہوا ہے. اسلام کے اخلاق حسنہ کو اپنانے کی بجائے غیروں کے اخلاق رذیلہ کو اپنا کر اپنی دنیا و آخرت دونوں تباہ کر رہا ہے. ذہنی طور پر غیروں کا غلام بن کر رہ گیا ہے، جس کی وجہ سے ذلت اور رسوائی اس کا نصیبہ بن گئی. مسلمانوں، آج پھر زمانہ تمہیں پکار پکار کر دعوت دے رہا ہے کہ آپ کو پھر کھویا ہوا کار مل سکتا ہے، آپ پھر دنیا میں مثالی کام بن سکتے ہیں، بشرطے کہ آپ اپنے دین و مذہب کے پیروکار ہو کر اخلاق محمدی کے رنگ میں رنگ جائیں، آپ اپنی دعوت کا نمونہ بن جائیں. اغیار محض آپ کے اخلاق و کردار کو دیکھ کر
انسانیت کا اختلاف کر لے اور برملائے کہنے پر مجبور ہو جائے. یہی مقصود فطرت ہے، یہی رمز مسلمانی. یہی مقصود فطرت ہے، یہی رمز مسلمانی. اخوت کی جہانگیری، محبت کی فراوانی. وما علینا الا البلاغ.